اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تو ایسے لوگ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا، ایسا اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے. آج بھی ایسی مثالیں دیتے ہیں نا لوگ آ کے کہ دیکھیں جی ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپے آئے اور اس نے ایک مکان بنایا، وہ کرائے پہ دے دیا، وہ ہر مہینے کرایہ کھاتا ہے. اور ایک آدمی نے 50 لاکھ روپیہ بینک میں رکھ دیا اور ہر مہینے اس میں سے وہ نفع لیتا ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ حرام کیوں ہے؟ اب اس کو بات سمجھائی بھی جا سکتی ہے کہ یہ فلوئڈ کیپٹل ہے اور فکسڈ کیپٹل ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات کی ہے. وہ بات کیا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے. بس اگر تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہو، تو then listen to him. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح کیا. آپ نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ان میں سے سب سے ہلکا بھی ایسا سمجھو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. کیا مطلب؟ کہ ماں تو خیر ماں ہے، اس کو اس سے آسان کر لیں. اس کو وہ کیا ہے کہ ایک نوجوان ہے کہ جس کے والدین فوت ہوئے ہیں اور اس کی ایک جوان بہن بھی ہے اور وہ خود بھی کنوارا ہے. وہ اپنے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور بہن کے لیے بھی ڈھونڈ رہا ہے. 10 رشتے آئے، کوئی اس کو پسند نہیں آئے، کسی کو یہ پسند نہیں آئے. اب یہ مسلمان نوجوان ایک مومنٹ کے لیے بھی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کون ہم آپس میں شادی کر لیں. حالانکہ شادی کے لیے جو ایک معیار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم کف، ان کا سٹیٹس لیول ایک ہونا چاہیے. تو کیا ان دونوں سے زیادہ بھی کسی کی اکویلٹی ہے؟ آرنٹ دے ہم کف، یہ دونوں ہم کف تو ہے نا. پھر یہ کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ گھر بسانے کے لیے. کیا یہ دو شادی کر لیں گے تو گھر نہیں بسے گا؟ اولاد حاصل کرنے کیا یہ دونوں شادی کر لیں گے تو اولاد نہیں ہوگی؟ پھر شادی کے لیے انڈرسٹینڈنگ آج کل ایک بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ ڈیٹنگ کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. تو ڈونٹ دے انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر. یعنی جتنا یہ دونوں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ 25 سال کٹھے رہے ہیں ایک ہی گھر میں، صبح شام دن رات، جتنا یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کوئی کیا جانے گا. لیکن کیوں نہیں سوچتا کہ ہم شادی کر لیں؟ کہ یہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے. ورنہ اگر بحث شروع کی جائے اس پر ہی کہ بتائیں جی بیوی اور بہن میں کیا فرق ہے، ایک بال کا بھی فرق آپ نہیں بتا سکتے نکال کے. ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہیں، بس فرق حلال و حرام کا ہے. یہ حرام ہے، وہ حلال ہے. تو ڈائریکٹ کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو جائز اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ جائے، فَانْتَهَا، تو وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اب اصل زر اس کا ہے کہ جو کچھ وہ کھا چکا لے چکا وہ معاف ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، ہاں جو اس کو دوبارہ دہرائے گا، پھر سودی کاروبار کرے گا، سود لے گا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ اہل جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، ملٹیپلائی کرتا ہے.
واللہ لا یحب کل کفار عظیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ آئے، تم نے ایسا نہ کیا، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اتنا اپنے آپ کو تکڑا سمجھتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے تو پھر کرے سودی کاروبار، لیکن اگر وہ سمجھے کہ میں لڑ نہیں سکتا، میں بہت کمزور ہوں، تو باز آ جائے۔ اور آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں، جن لوگوں جو سودی کاروبار میں لوگ ملوث ہوئے، تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کچھ لوگوں کو آسمانوں تک پہنچتے ہوئے، اور جن کو پھر سود کی سٹ لگتی ہے اور وہ گرتے ہیں، تو پھر ان کا گرنا جو ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی، باز آ گئے، تو تمہارے اصل در تمہارے ہی ہوں گے۔ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی زیادتی کی جائے۔ اصل میں سود جو ہے یہ سرپلس کا سارا ایشو ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس کا آئیڈیل تو پہلے بیان ہو گیا نا، قل العفو، وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور اگر تمہارے پاس سرپلس ہے، تم نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی ہے، تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں سارا دے دو۔ اس سے کمتر کیا ہے کہ تم صدقہ نہیں دینا چاہتے تو کسی غریب کو قرض حسنہ دے دو، کہ تم اپنا کاروبار چلا لو، جب پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ تو پھر مجھے واپس کر دینا۔ اس کی ہمت بھی نہ ہو تو پھر شراکت میں کسی کے ساتھ شریک ہو جاؤ کہ محنت اس کی ہو، سرمایہ تمہارا ہو، نفع اور نقصان میں شراکت کر لو۔ یہ تین صورتیں جائز ہیں، یہ ٹو دا رائٹ آف دا سینٹر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لیفٹ آف دا سینٹر وہ سود ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم ڈوبتے ہو یا تیرتے ہو، مجھے اپنا اصل زر بھی واپس چاہیے اور ساتھ منافع بھی چاہیے، اس کا نام سود ہے، یہ حرام۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو اس کے خوشحال ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم معافی کر دو، اس کو بخش دو تو زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹ کر جاؤ گے اللہ کے حضور۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو بدلہ اس کے کمائے ہوئے عملوں کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، دین کہتے ہیں بدلے کو اور دین کہتے ہیں قرض کو، اس لیے کہ یہ بھی واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، جب بھی تم ادھار کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھا کرو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تم میں کوئی لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، اس لیے کہ اس کو لکھنا اللہ نے سکھایا ہے، گویا لکھنے کی صلاحیت اس کے پاس امانت ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ آپ کسی بینک سے قرضہ لیں تو بینک آپ سے اپنی شرائط پر دستخط کرواتا ہے، اور وہ 8-8 10-10 چھوٹے چھوٹے لکھے صفحے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، آپ سے دستخط کرواتا ہے۔ دین کا منشا کیا ہے کہ جو قرض دینے والا جس کے ذمہ قرض ہے، عبارت وہ ڈکٹیٹ کروائے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے وہ کم عقل ہو، او ضعیفاً یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا تحریر لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ہوا وہ خود، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر ڈکٹیٹ کروائے اس کی جگہ اس کا ولی، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بھی بنا لیا کرو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنے، ممن ترضون من الشہداء، گواہی دینے والوں میں سے جن کو بھی تم پسند کرو، ان تضل احداہما، یہ بڑی خاص بات ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے، بھول جائے نہیں کہا کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، نہیں، کہ اگر ایک بھٹک جائے فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کرا دے۔ یہ اصل میں یوں سمجھے کہ قتل کا کوئی مقدمہ ہے اور اس پر ایک عورت گواہ ہے، تو امکان ہے کہ اس عورت کے دل میں رحم آ جائے کہ ہو آگے میری ایک بہن بیوہ ہو گئی اس قتل سے، اور اب میری گواہی سے میری ایک اور بہن بیوہ ہو سکتی ہے جب اس کو پھانسی ہوگی، تب وہ گواہی کو ڈسٹورٹ کر دے، اس کا امکان ہے۔ تو اس کو کور کیا ہے کہ 2 مرد گواہ بناؤ یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ، اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے، بھول جائے نہیں کہا، بھٹک جائے۔ اس لیے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ جذباتی ہے مرد کے مقابلے میں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کے ایکسپریس کرنے میں کنٹرول دیا ہے، عورت سے زیادہ اسی کا سارا دین کی جو ساری تعلیمات ہیں، اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ ساری تعلیمات جب وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہی دینے سے انکار نہ کریں گواہی دینے والے جب انہیں بلایا جائے، وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ تساہل کرو دستاویز لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف سے قریب ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادہ، اور درست طریقہ ہے گواہی کے لیے، وادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے اس کے کہ کوئی 10 بدس لین دین ہو، تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں گیو اینڈ ٹیک لین دین کرتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کو نہ لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب بھی سودا کرو تو گواہ بنایا کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور ستایا نہ جائے نہ لکھنے والے کو اور نہ گواہی دینے والے کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ سخت گناہ کی بات ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو پھر تم رہن قبضے میں دے کر معاملہ کرو، فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی دوسرے شخص کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اپنی گواہی کو نہ چھپایا کرو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپاتا ہے وہ در حقیقت دل کا گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے کہ جو انسان دل میں بات رکھتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، یعنی حساب تو لے گا، اس کے سامنے لایا جائے گا کہ یہ تمہاری کرغوتیں ہیں، یہ تمہارے دل کے اندر وساوس خیالات آئے تھے،
پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ جسے چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اوپر عرشوں پر عطا کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے نام ایک تحفے کے طور پہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، والمؤمنون and so did the believers، اور ایمان والوں نے بھی ایسے ہی ایمان لائے، اور ایمان والے بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، فضیلت ہے لیکن تفریق نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کو مائنس نہیں کرتے، پلس کرتے ہیں۔ وقالو اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ غفرانک ربا، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ غفرانک ربنا، ربا ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا، جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 10 دیے ہیں اسے 10 کا حساب لے گا، 10.5 کا حساب نہیں لے گا، اور اس کو پتا ہے اس نے کسی کو کیا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انڈیویجول کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کو حساب دینا پڑے گا اس کا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اس کے خلاف جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، سزا ملے گی اس کو اس کی اپنی کمائی کی، اور فائدہ ہوگا اپنی کمائی کا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربا ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پوچھ گچھ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، ربا ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ اٹھوانا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے اٹھوایا تھا ہم سے پہلوں سے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ربا ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں معاف کرنا۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تم ہماری مدد کرنا کافر قوم کے خلاف۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت